کیا آپ جانتے ہیں اس زمین پر ہم سے پہلے کون رہتا تھا؟ ایک ایسی دنیا جو ہمارے تصور سے بھی پرے تھی، جہاں عجیب و غریب مخلوقات نے راج کیا اور طاقتور راز دفن ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب انسان اس زمین پر نہیں تھا تو یہ کیسے دکھتی تھی؟ کون سی مخلوقات یہاں آباد تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، لیکن ان سے پہلے کیا تھا؟ ایک ایسا سوال جس کے جوابات ہماری تاریخ کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ زمین ہمیشہ سے ایسی تھی جیسی آج ہم دیکھتے ہیں؟ کیا ہم صرف اس سیارے پر بستے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس سیارے پر کیا چل رہا تھا؟ جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ زمین کی ایک بھولی بصری کہانی۔ ایک وقت ایسا تھا جب انسان کا وجود نہیں تھا۔ تو پھر کون تھا؟ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان اور پہلا نبی قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور کہا، کیا تو ایسا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زمین پر پہلے کوئی ایسی مخلوق موجود تھی جس نے فساد کیا تھا۔ اسلامی روایات میں سب سے معروف اور مضبوط رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسلامی روایات بتاتی ہیں کہ جنات نے زمین پر کئی ہزار سال تک حکومت کی۔ انہوں نے پہاڑ، صحراؤں، جنگلات اور سمندروں اور غاروں میں بسیرا کیا۔ وہ اپنی ایک مکمل تہذیب رکھتے تھے۔ ان کے بادشاہ، ان کے سردار اور ان کے درمیان میں عالم، عابد، نیک، بد، اس طرح کے سب جنات موجود تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی فساد، غرور اور سرکشی نے جگہ لے لی۔ کئی جنات نے زمین پر ظلم پھیلانا شروع کیا، دوسروں کی عبادت گاہیں تباہ کی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اس فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ ان نافرمان جنوں کے خلاف کارروائی کریں۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتے زمین پر اترے۔ انہوں نے ان سرکش جنات کو ختم کیا۔ بہت سے جنات کو قتل کیا گیا اور باقیوں کو زمین کے دور دراز علاقوں، ویرانوں اور سمندروں کی گہرائی میں دھکیل دیا گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق انہی باقی جنات کی نسل سے ابلیس تھا، جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوا۔ ابلیس اگرچہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا مگر وہ خود جنات میں سے تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ جنات میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ یہ سب باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک مکمل اور بھرپور دور حیات گزر چکا تھا۔ ایک ایسا دور جو طاقت، عبادت، بغاوت اور عذاب سے بھرپور تھا۔ یہ تھی زمین کی بھولی بصری ایک کہانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا دور، جنات کی بادشاہی، ان کی سرکشی، ان کا زوال۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس سے پہلے آزمائشیں ہو چکی تھی، غفلتیں، نافرمانیاں اور ان کے انجام۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر زمین پر ہم سے پہلے آنے والے بغاوت کر بیٹھے ہیں تو کیا ہم اپنے مقصد تخلیق کو پہچان رہے ہیں؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ میں نے جنوں انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آیات اس سوال کا جواب دیتی ہیں۔ کیا ہم اپنے رب کا بندہ بن کر جی رہے ہیں یا ہم بھی ان کہانیوں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جن کا انجام عذاب تھا؟ سوچئے گا ضرور۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے اور ہماری زندگیوں کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھے، ہر قدم پر اپنی رضا عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، دنیا کا سفر عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دے، ہمیں اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کا صحیح شعور دے اور ہمیں ہر قدم پر اپنی مدد عطا فرمائے۔